قومی اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس جاری ہے۔ مہنگائی کے حوالے سے بنیادی نکتہ تھا قومی اسمبلی کے اجلاس کے اندر زیر بحث رہنا، لیکن ہم نے دیکھا کہ قومی اسمبلی کے اجلاس کے اندر مہنگائی کے علاوہ بہت ساری اور باتیں بھی تھیں جو زیر بحث رہیں۔ کرتارپور میں موجود ہیں، 5 سال سے وہ یہیں پہ ہوں۔ مجھے حیرانگی ہے اگر وہ 5 سال سے وہاں تھا۔ گرفتار ہوئی، سپریم کورٹ میں چلے گئے تھا۔ وزیر اعظم ملک میں انصاف قائم کرتا ہے۔ ویسے تو بجٹ کے اندر اعداد و شمار کا گورکھ دھندا شامل ہوتا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کون صحیح بات کر رہا ہے اور کون غلط بات کر رہا ہے۔ اعداد و شمار جو ہیں وہ عوام کو اس طرح سمجھ میں نہیں آتے، لیکن عوام کو جو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں وہ مہنگائی ہوتی ہے۔ اور اس اجلاس کے اندر اگر آپ بلاول بھٹو صاحب کو سنیں، وہ بھی اعداد و شمار دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ بھی سرکاری اعداد و شمار دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پہلے سنیے کہ بلاول بھٹو صاحب کیا قومی اسمبلی کے اندر اس حوالے سے اپنی تقاریر کے اندر مہنگائی کے حوالے سے جو اعداد و شمار دے رہے ہیں، سرکاری اعداد و شمار جو دے رہے ہیں، وہ سنیے۔ But the economy of Pakistan, Janab Speaker, the economy of Pakistan, the entire economy of Pakistan, its entire focus should be the people of Pakistan. Employing the people of Pakistan, feeding the people of Pakistan, housing the people of Pakistan. How can we expect our people to suffer because of a deal, because of a poorly negotiated deal, a bad deal? Why should we expect our people to suffer as a result of the government's incompetence? جناب اسپیکر، میں نے پہلے دن سے کہا تھا کہ یہ پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل ہمارا عوام کا معاشی قتل ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے عام آدمی کا معاشی قتل ہو رہا ہے، تنخواہ میں اضافہ نہ ہونے کی وجہ سے مزدوروں کا معاشی قتل ہو رہا ہے، سبسڈیز چھیننے کی وجہ سے ہمارے کسانوں کا معاشی قتل ہو رہا ہے، ٹیکسز کا طوفان کی وجہ سے ہمارا چھوٹے تاجر کا معاشی قتل ہو رہا ہے، پی ٹی آئی ایم ایف کی وجہ سے پورا ملک کا معاشی قتل ہو رہا ہے۔ جناب اسپیکر، وزیر اعظم تو ہمارا قتل کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ قبر میں سکون ملے گا۔ بلاول بھٹو صاحب کو آپ نے سن لیا۔ ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب جو کہ دوسرے دن والے اجلاس میں آئے، جب بلاول بھٹو صاحب خطاب کر رہے تھے تو کوئی وزیر نہیں تھا اور ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب تو موجود ہی نہیں تھے، لیکن جب ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب قومی اسمبلی کے اجلاس کے اندر آئے تو وہ بھی سرکاری اعداد و شمار اور انٹرنیشنل اداروں کے اعداد و شمار لے کر آئے۔ آپ سنیے کہ ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ ممبر صاحبان ہیں، ان کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ کی امپورٹس اور ایکسپورٹس میں کیا فرق ہے اور آپ کے جو ڈالرز کی آمدنی ہے وہ کہاں پر ہے۔ تو یہ ایک جامع انداز میں بتا دیتا ہے کہ آپ کی جو ولنریبلٹی ہے، آپ کو جو تھریٹ ہے، آپ کو جو خطرہ ہے، یہ اس کا سگنل ہے۔ تو جب یہ 20 ارب ڈالر ڈیفیسٹ میں ہو، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو 20 ارب ڈالر کہیں سے ریز کرنے ہیں، کیونکہ روپے تو چھاپے جا سکتے ہیں لیکن ڈالر نہیں چھاپے جا سکتے جناب اسپیکر۔ اور یہ پاکستان کی تاریخ کی ہائیسٹ سطح پہ پہنچ چکا تھا، 20 ارب ڈالر۔ تو ایک جانب 95 ارب ڈالر کی فورن لونز، دوسری جانب 20 ارب ڈالر سالانہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر وہ ہوا کہ ایک ایکسچینج ریٹ ہوتی ہے جس کو فکس کیا جاتا ہے حکومت کی جانب سے، یا اس کو مارکیٹ پہ الاؤ کیا جاتا ہے کہ وہ نیچرل ایک ریٹ اختیار کرے۔ پچھلے جو حکومت تھی اس کا فلسفہ یہ رہا کہ ہمیں ایکسچینج ریٹ کو فکس رکھنا ہے، اور اس کو اکانومسٹ کے خیال میں ایک اوور ویلیوڈ ریٹ پہ فکس کیا گیا۔ جناب اسپیکر، جب ایک کرنسی کو فکس کیا جاتا ہے تو وہ ایسے نہیں ہے کہ کسی بادشاہ کا حکم ہے اور وہ رک جائے گی، یا کوئی فائنانس منسٹر یا پرائم منسٹر کتنا بھی طاقتور ہو، وہ اس کو حکم نہیں دے سکتا ہے کہ میری کرنسی 100 روپے پہ رک جائے۔
اس کو روکنے کے لیے ڈالرز جھونکنے پڑتے ہیں. چلے ہم اس بحث میں نہیں جاتے کہ ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب نے جو اعداد و شمار دیے ہیں یا بلاول بھٹو صاحب نے جو اعداد و شمار دیے ہیں ان میں سے درست کون سے ہیں اور درست کن کو کہیں کہ یہ درست نہیں ہے, کیونکہ اب بلاول بھٹو صاحب ظاہر سی بات ہے کہ اپوزیشن کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں, ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب جو حکومت کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں, فائنانس منسٹر ہیں, تو ان کی بات اپنی جگہ پہ درست ہوگی کہ اپنے اپنے موقف کو وہ زیادہ تقویت پہنچانے کے لیے دلائل دیتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے. لیکن ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب نے جو بنیادی طور پہ باتیں کی ہیں, مثال کے طور پہ ان کا نقطہ تھا کہ ان کو زیب نہیں دیتا, یعنی اپوزیشن میں بیٹھنے والے وہ لوگ جو ماضی میں آئی ایم ایف کی طرف گئے تو ان کو زیب نہیں دیتا. یہ اگر ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب بحیثیت ایڈوائزر فائنانس منسٹر اگر یہ بات کرتے تو یہ چیز دلیل تو ان کا درست تھا. یہ اگر مسلم لیگ نون والے کہتے, پیپلز پارٹی والے کہتے تو زیادہ بحث بھی نہیں کرتے. لیکن آئی ایم ایف کے پاس نہ جانے کی بات جو تھی وہ عمران خان صاحب نے خود کی تھی. عمران خان صاحب نے خود کہا تھا کہ وہ خودکشی کر لیں گے لیکن آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے. تو شاید ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب کو کنٹینر پہ کی گئی تقاریر جو ہے عمران خان صاحب کی وہ یاد نہیں ہے, یا ریفرنس کے طور پہ ان کے پاس وہ دلائل نہیں ہے. ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب ان ساری چیزوں کو سامنے نہیں رکھتے کہ عمران خان صاحب نے جو اپنا منشور کنٹینر پہ کھڑے ہو کے بیان فرمایا تھا وہ کیا تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے. مہنگائی اگر ہوتی ہے تو بنیادی طور پہ وزیر اعظم جو ہے وہ زیادہ ریسپانسیبل ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو تھی وہ ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب کو اپنی تقاریر کے اندر یاد رکھنی چاہیے تھی کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے پہ جو اعتراض ہے وہ بنیادی طور پہ مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کی حکومتوں کے حوالے سے نہیں ہے, وہ عمران خان صاحب کے اپنے بیانیے کے حوالے سے ہے. دوسرا نقطہ جو ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب نے اپنی تقریر کے اندر بیان فرمایا ہے, وہ سمجھ رہے ہیں کہ ساری چیزیں جو ہے وہ ماضی کی حکومتوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو عمران خان صاحب کو تو اب عمران خان صاحب کی حکومت کو تو اب 18 ماہ ہو چکے ہیں. کیا 18 ماہ کے بعد بھی ہم نواز شریف صاحب کی حکومت, پیپلز پارٹی کی حکومت یا ماضی کی حکومتوں کو ریسپانسبل قرار دے کر اور جسٹیفیکیشن دیں گے کہ جو مہنگائی ہے وہ بنیادی طور پہ ماضی کی حکومتوں کی وجہ سے ہے. ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب جو ہے وہ آئی ایم ایف کے حوالے سے یا آئی ایم ایف کے ساتھ بات کرنے کے حوالے سے یا جو اعتراضات قومی اسمبلی کے اندر اٹھائے گئے ہیں, ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب سمجھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو آئی ایم ایف کے کاریڈور تک نہیں پہنچ سکتے وہ لوگ آئی ایم ایف پہ یا ان کے نقطہ نگاہ پہ تنقید کر رہے ہیں. یہ کیا عجیب سی بات ہے. ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب جو قومی اسمبلی کے اندر بیان فرما رہے ہیں کہ جو لوگ آئی ایم ایف کے کاریڈور تک نہیں پہنچ سکتے, ظاہر سی بات ہے کہ یہ آپ کو یا مجھے تو نہیں کہا گیا, یہ ان کو کہا گیا ہے جو تنقید کر رہے تھے, یعنی کہ قومی اسمبلی کے ممبران تھے. تو آئی ایم ایف کے کاریڈور میں یہ لوگ نہیں پہنچ سکتے اور قومی اسمبلی کے اندر موجود ہیں. قومی اسمبلی کے اندر جو ممبران موجود ہیں وہ تنقید کر رہے ہیں. یعنی آئی ایم ایف اتنی بڑی چیز ہو گئی ہے کہ جو قومی اسمبلی کے ممبران سے بھی زیادہ ان کا کاریڈور زیادہ امپورٹنٹ ہے. ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب یہ بیان فرماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ساتھ میں دیکھیں کہ ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب جو کہ یعنی کہ وہ اپنے اوپر تنقید گو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی بات نہیں کرتا, اسٹیٹ بینک کے گورنر یا ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ باہر سے آئے ہوئے لوگ, یعنی آئی ایم ایف جو مذاکرات کر رہی ہے وہ آئی ایم ایف اور آئی ایم ایف ہی مذاکرات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ماضی میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ امپورٹ ہوئے ہیں, وزیر اعظم بھی وہاں سے, معین قریشی صاحب کا مثال لے لیں کہ وہ وہاں سے وزیر اعظم کے طور پہ بھی امپورٹ ہوئے. تو یہ ایشو بنیادی طور پہ نہیں ہے, لیکن جو لائلٹی کا ذکر ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب بیان فرما رہے ہیں کہ باہر سے جو لوگ آئے ہیں وہ بڑی بڑی نوکریاں چھوڑ کے, بڑے بڑے لاکھوں روپے چھوڑ کے وہ یہاں پاکستان میں آئے ہیں اور پاکستان کے اندر وہ اپنی سروس دے رہے ہیں. تو اگر یاد کریں کہ شبر زیدی صاحب بھی تو ان میں شمار تھے, وہ چھٹی پہ کیوں چلے گئے؟ اگر یہ یاد کریں کہ اسد عمر صاحب جو تھے وہ 70 لاکھ کی سیلری چھوڑ کے یہاں پہ آئے تھے, وہ یہاں پہ بیان فرماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ وہ 70 لاکھ کی سیلری چھوڑ کے آئے تھے. تو کیا وہ وفادار نہیں تھے؟ یہ بنیادی طور پہ یہ چیز نہیں ہوتی کہ آپ
बाहर सैलरी कितनी ले रहे हैं, आप IMF के साथ काम कर रहे हैं या IMF के साथ काम नहीं कर रहे। ये एक माजी में मुझे भुट्टो साहब का एक मिसाल याद आता है, जब निक्सन की तकरीब के अंदर भुट्टो साहब मौजूद थे और निक्सन ने जहानत का मुजाहरा करने पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के हवाले से अपनी तकरीब के अंदर कहा कि अगर आप यहाँ पे अमेरिका में होते तो यहाँ मेरी काबिना के अंदर मौजूद होते। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कहा था कि अगर मैं यहाँ अमेरिका में होता तो मैं आपकी जगह पे होता। ये बुनियादी तौर पे खुददारी का इशू होता है, ये बुनियादी तौर पे अपने एतमाद की बात होती है, ये बुनियादी तौर पे इमरान खान साहब जो कंटेनर पे खड़े होके कह रहे थे कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा और खुदकुशी कर लूंगा, कंटेनर पे ही खड़े होकर इमरान खान साहब कौम की खुददारी को जगाने की बात किया करते थे, जो कि बिल्कुल दुरुस्त बात थी। अक़वाम मुत्तहिदा में जाके वो उर्दू में खिताब करके और ये बयान फरमाते हुए नज़र आ रहे थे कि हम कितने ताकतवर लोग हैं। अगर इमरान खान साहब की तमाम तकारीर उठाकर देख लें तो इमरान खान साहब खुद ही को, यानी इकबाल की खुद ही जो है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है वाला फ़लसफ़ा बयान करते हुए नज़र आ रहे थे। यहाँ पे डॉक्टर हफीज़ शेख साहब जो है वो हमें ये बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो लोग IMF के कॉरिडोर तक नहीं पहुँचते वो यहाँ बैठ के तनकीद कर रहे हैं। कौमी असम्बली के मेंबरान हो, पाकिस्तान की पार्लियामेंट हो, शायद डॉक्टर हफीज़ शेख साहब ये नज़रअंदाज कर गए कि इमरान खान साहब का कौमी बयानिया जो है वो क्या है। बुनियादी तौर पे ये सारी चीज़ें हैं जो ज़्यादा तकलीफ देती है। यानी अभी भी डॉक्टर हफीज़ शेख साहब जो इदाद व शुमार बयान कर रहे हैं उससे तो लगता है कि सारी चीज़ें दुरुस्त हैं, लेकिन पाकिस्तान के आवाम को तो आपने यूटिलिटी स्टोर की लाइन पे लगा दिया है। और यूटिलिटी स्टोर का तो आप खुद बयानिया फरमा रहे हैं कि 50 लाख लोग जो है वो यूटिलिटी स्टोर को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनको बढ़ाया जा रहा है, यानी 1 करोड़। तो पाकिस्तान के बाकी 21 करोड़ लोग जो हैं वो कहाँ जाएंगे? अगर 1 करोड़ लोग को, ज़ाहिर सी बात है कि आपके पास दलील होगा कि वो 1 करोड़ को आप मल्टीप्लाई करें 6 के साथ तो फिर ये कितने हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें दलील के बुनियाद पे या दलाइल के बुनियाद पे या पाकिस्तान की पूरी जो मार्केट है वो क्या यूटिलिटी स्टोर के बुनियाद पे चलेगी और लोग जो हैं वो अपने अपने शहरों में सिर्फ और सिर्फ यूटिलिटी स्टोर पे जाएंगे। ज़ाहिर सी बात है कि आपका ये फार्मूला आवाम की महंगाई के हवाले से ज़्यादा कारगर साबित नहीं होगा। और अगर हम डॉक्टर हफीज़ शेख साहब की बातों पे ज़्यादा एतबार करने लगे और चले कर लेते हैं तो फिर आप खुद सुनिए कि डॉक्टर हफीज़ शेख साहब को तो आपने सुना होगा कि जब मार्केट में 300 रुपए टमाटर बिक रहा था तो डॉक्टर हफीज़ शेख साहब बयान फरमा रहे थे कि 17 रुपए किलो है। और जाके मार्केट में देखें, क्योंकि वो ट्रस्ट करते हैं टीवी चैनल्स पे, और टीवी चैनल्स पे चल रहा था कि जी कहीं मार्केट में 17 रुपए है। तो अभी जो डॉक्टर हफीज़ शेख साहब ने तकरीर की है, तो अगर आप वो 17 रुपए टमाटर वाली बात डॉक्टर हफीज़ शेख साहब की याद कर लें तो फिर आपको डॉक्टर हफीज़ शेख साहब की इस तकरीर के हवाले से खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि आपको कितना ट्रस्ट होगा।